ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تعریفوں کے لائق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا۔ پچھلے جمعے ہماری بات چل رہی تھی ماہ سفر کا مہینہ، اہل بدعت اس میں بدعتیں کرتے ہیں۔ سفر کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطیرۃ شرک، بدشگونی جو ہے یہ شرک ہے۔ آدھی سے زیادہ قوم تو ویسے ہی ماری جائے گی، پہلے ہی مری پڑی ہے قبریں چاٹ چاٹ کر، اور یہ مہینہ آتا ہے تو پھر اس کو منحوس سمجھتے ہیں، بدشگونیاں لیتے ہیں۔ قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، پرندوں کو اڑا کر پھال لینا۔ پرندے ہاتھ میں پکڑو، دائیں طرف جائیں گے تو کام کریں گے۔ اب دوستدار آگے آ جاؤ، پیچھے کیوں بیٹھ گئے؟ آگے قریب ہو کر بیٹھتے ہیں امام کے، آگے آ جو پچھلی صف والے پیچھے نہیں بیٹھتے ہوتے، آگے جگہ ہو تو۔ ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، پرندوں کو اڑایا بائیں طرف کیا ہے، شادی نہیں کرنی، پرندہ ادھر چلا گیا۔ اس پرندے کی موج مستی ہے جدھر مرضی چلا جائے، اس کا منہ ادھر کو کر دیا ہے، اس کو ایسے کرے جدھر اس کا دل کرے گا۔ پرندوں کو پتہ ہے کہ یہ کام اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ عقل دیکھیے مشرک کی۔ بٹ صاحب یہ ہاتھ چھوڑو، جوان آدمی آپ کے، بوڑھے آدمی ہاتھ پہ باندھے ہوئے۔ پرندے کو خبر ہے کہ جس نے مجھے چھوڑنا ہے نا وہ بیچارہ قید ہے،
کبوتر لے آئے ہیں، اسے پکڑا ہوا ہے اور وہ دور لگا رہا ہے چھوڑ دے، کہتے نہیں تب چھوڑوں گا جب تو بتائے گا جاؤں کہ نہ جاؤں، شادی کروں کہ نہ کروں۔ کمال نہیں ہے؟ پرندے اس اشرف المخلوقات کی حرکات وہ جانتے ہیں، پرندوں کو اڑا کر دائیں طرف جائے خیر، زمین پر لکیریں کھینچنا والترقہ، علم رمل جسے کہا جاتا ہے، زاویہ بنا رہے ہیں۔ اور میں نے ایک آدمی کو کہا کہ تمہارے ہاتھ پر لکیریں ہیں اور 81 لکھا ہوا ہے، مٹھی بند ہے سلیم صاحب، میں نے کہا کھولو 81 لکھا ہوا، اس نے فٹافٹ کھولا، 81 تو لکھا ہوا ہے، ہر ایک کی ہتھیلی پر لکھا ہوا ہے، اب دیکھنے شروع نہ کر دینا سارے۔ سبحان اللہ، لکیریں لگائی، لکیریں لگا کر الٹیاں سیدھیاں، اور سمجھتے ہیں شکر ہے میں نے حساب لگوا لیا، شاہ جی سے میں نے حساب لگوا لیا، بدشگونی لینا وطیارہ، جیسے ہر قوم نے اپنے پیغمبر کو کہا جب حالات بگڑے کہ تمہاری وجہ سے یہ نحوست ہے، توحید بیان کرنے کی وجہ سے۔ کیا یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ من الجبتی، جادو، جادو کی قسمیں ہیں۔ ہم کیا کریں؟ لکیریں کھنچوائیں، کبوتر اڑوائیں، پرندے اڑوائیں، لکیریں کھنچوائیں؟ نہیں۔ بدشگونیاں لیں؟ نہیں۔ ہم کہیں گے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں دے سکتا۔ دیکھو جو کام کرنے کا طریقہ ہے، نکلنے لگے ہیں سفر پہ، کسی خاندان سے رشتہ داری کرنے لگے ہیں، کوئی ادارہ چلانے لگے ہیں، کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ دیکھو عقیدہ، تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں لاتا، بھلائیت تو نے دینی ہے۔ پرندے بھی بتا سکتے ہیں، لکیریں بھی بھلا ہمارا حساب کتاب کر سکتے ہیں، یا مولوی ادھر ادھر کاغذ لے کر آؤ، وہ کاغذ لے آئے جی، وہ جب ہم پڑھتے تھے، آج کل تو شاید نہ ہو، وہ ریاضی کی کاپی ہوتی تھی، خانے بنے ہوتے تھے اس میں، خانے، وہ جاتے ہیں جی نجومی کے بعد کہ ذرا بتانا یہ لڑکی کا نام ہے، یہ لڑکی کی ماں کا نام ہے، یہ بیٹے کا نام ہے، یہ بیٹے کی ماں کا نام ہے، حساب لگا کر بتاؤ شادی ٹھیک ہو جائے گی، کامیاب ہوگی۔ باوے نجومی کی اپنی ناکام، گھر سے لتر کھا کر آتا رو دی، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ خانوں میں لکھتا ہے یہ شادی، یہ ایک خانے میں یہ یا، عربی میں یا، اردو میں یہ کے ساتھ جو ہاں نا وہ اگلے خانے میں، شادی کا شین اگلے خانے میں، الف اگلے خانے میں، دال اگلے، وہ سارا لکھتا رہتا ہے، آخر میں چیک کرتا ہے، اور چند دن ہی وہ کامیاب ہوا، گئی لڑکی کدھر اور لڑکا کدھر۔ پھر ہم اسے کہتے تھے جناب وہ بابے نے کہا تھا شادی کامیاب ہوگی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، بھلائیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اے رب سے مانگو، رب کو کہو اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ ہم یہ کام کرنے لگے میرے مولا، اگر خیر ہے تو یہ کام کر دے، اگر شر ہے تو ہمیں دور کر دے۔ یہی تو اللہم انی استخیرک استخارہ کی دعا کے اندر ہے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے کر دے، اور اگر شر ہے تو پھر اسے مجھ سے دور کر دے۔ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات
الا انت ولا حول ولا قوت الا بک، اے اللہ تیرے سوا کوئی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ اگر اسے لڑکے میں خرابی ہے، رشتے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ تو ہی دور کرنے والا، تیرے سوا کون؟ اور تیری مدد کے بغیر نہ کوئی نیکی کی طاقت ہے ہمیں اور نہ برائی سے بچنے کی قوت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑا بھاری کلمہ ہے، اللہ اکبر، بڑا بھاری کلمہ ہے، خزانہ ہے، خزانہ جنت کا، حدیث میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ جو گناہ سے بچ رہے ہیں اور نیکی کر رہے ہیں یہ تیری وجہ سے ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ خزانہ ہے جنت، ساری گردن میں جو سریہ ہے ٹوٹ جاتا، ساری کبر ختم ہو جاتی۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، کوئی بھلائی نہیں، کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے شگون کے سوا کوئی شگون، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ ہے دعا مانگنے کی اس مہینے میں، ہر وقت، ساری زندگی، ہر مہینے میں۔ لیکن ہم کاہن کے پاس دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، نجومی کے پاس جاتے ہیں، عراف کے پاس جاتے ہیں۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو جنات کے ذریعے سے غیب کی باتیں بتلائے، وہ کاہن ہوتا ہے۔ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے ہمارے اساتذہ پڑھایا کرتے تھے کہ قرآن مقدس پر اپنے جسم کی غلاظت ڈال کر یہ جادو سیکھتے ہیں اور جنات کو قابو کرتے ہیں۔ یہ ایسے بے ایمان ہوتے، اس لیے ان کی گردن اڑا دے اسلامی حکومت۔ کوئی جائے نا سعودیہ میں، کرے نہ کوئی دمشم، لکھے نہ کوئی تعویذ۔ جو شخص جنات کے، ہر بندے کے ساتھ ایک جن نے یاد رکھے گا، جسے ہم حمزاد کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن بندے کا پتر بن گیا، میرے تابع ہو گیا، میرے تابع ہو گیا۔ تو کاہن وہ جو شخص جنات کے ذریعے سے، یہ چینل ہے اوپر تک، ایک جن کے اوپر دوسرا تیسرا، او آسمان دنیا تک، وہاں سے کوئی فرشتوں کی بات سنتے ہیں اور نجومی کو بتا دیں۔ وہ ایک سچ 100 جھوٹ ملا کر اس کو بتاتا ہے۔ جھوٹ کس کو یاد؟ ہاں مولوی صاحب نے یوں ضرور کہا، مولوی نے یہ بڑے بات کی، وہی یاد رہتی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، نجومی جو ہاتھ دیکھ کر ستاروں کے ذریعے سے غیب کی خبریں دیتے ہیں، علم نجوم جسے آپ کہتے ہیں۔ زمین پر لکیریں کھینچ کر غیب کی خبریں دینے والا، رمال، علم رمل جسے میں نے کہا، وہ شخص ہوتا ہے۔ اور عراف پوشیدہ ذرائع سے گم شدہ چیزوں کو، یا جو مال چوری ہو گیا ہے اس کی خبر دینے والا، فلاں جگہ پر پڑا، اس کو عراف کہتے ہیں۔ اور ان سب کے پاس امت کی اکثریت، سونا چوری ہو گیا، جاؤ ادھر تھانے میں نہیں، وہ بابا بیٹھا ہوا ہے نا جنگل میں، وہ بتا دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے فلاں جگہ پر پڑا، سبحان اللہ، وہ بتا دے گا فلاں نے چوری کی۔ گھروں میں فساد، بہو آئی تو کہہ دیا ساس جادو کراتی ہے، ساس آئی تو کہہ دیا بہو جادو کراتی، آج جوتیاں گھر میں پٹ رہی ہیں۔ شاہ جی نے کہا تو ہی جادو کرنی، اس نے کہا مجھے بھی شاہ جی نے کہا تو ہی جادو کرنی۔ ان کا کوئی اعتبار ہے؟ جیسا چاہے ان سے فتویٰ لے لو۔ وہ ہمارا ایک سنی مدرسہ ہے میلسی شہر میں، یہ الیکشن آ رہے ہیں نا بلدیاتی، مشرف دور میں میٹرک کی انہوں نے وہ لگا دی شرط کہ میٹرک پاس ہونا چاہیے۔ جو بندہ چودھری ٹائپ تھا
وہ مدرسے میں گیا، میٹرک کے ایکویلنس سرٹیفکیٹ لے آئے مدرسے سے. انہوں نے کہا یہ 10,000 روپے دیں. انہوں نے کہا جی میں تو میٹرک پاس ہوں. مخالف فریق، اس نے کہا یہ تو سند ہے. وہ ان کے پاس چلا گیا، کب پڑھا ہے آپ کے پاس؟ اگر میں نے تو سند دی کوئی نہیں. چٹا انکار. اس نے کہا لکھ کے دیں. انہوں نے کہا لا 10,000. اس نے بڑے کمائے دونوں سے. وہ دوبارہ آ گیا، اس نے کہا لا 10,000 دوسری دے دیتا ہوں، لا 10,000 تیسری دے دیتا ہوں. ان مولویوں کی اکثریت کا کوئی اعتبار ہے؟ ڈاکو بیٹھے ہوئے ڈاکو، اللہ کی قسم بڑے ناراض ہوتے ہیں مجھ سے یہ لوگ. دین کو ایسے فروخت کرتے ہیں جیسے یہودی کیا کرتے تھے. اسے کہے گا میں حساب کر کے تجھے بتاتا ہوں تیری بیٹی اور بیٹے کا یہ نکاح بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا، لا 50,000 روپے مجھے دے. چلا کاٹنا پڑے گا، ہفتے کے بعد تو آنا، یہ لو پیسے، جا شادی کرو. میں نے تو حساب لگا دیا تھا، ویسے تھوڑا تھوڑا اس میں کچھ آ رہا تھا، میں نے دم کر دیا تھا، اب نہیں بسی تو میں کیا کروں، تمہاری بیٹی کا قصور ہے. یہ ہوتے ہیں جادوگروں کے پاس جانے والے. یہ سب دعویٰ کس چیز کا ہے؟ غیب کا. لکیریں لگائے، لکیریں دیکھے، لال کتاب نکالے، بدشگونیاں لے، یہ سارا دعویٰ کیا ہے؟ غیب کا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. غیب کی خبریں صرف میرے اللہ کے پاس. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. یہ غیب کی چابیاں اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کوئی جانتا تک. پیغمبر صحابی کو بھیج رہے، جاؤ میری اونٹنی آگے پیچھے ہوگی، تلاش کر کر لے کر آؤ، کدھر چلی گئی؟ پیغمبر کو نہیں پتا. امی عائشہ پر تہمت لگی، زبانیں لمبی ہو گئی، وقت گزرتا جا رہا ہے، پیغمبر پریشان ہے. پیغمبر نے تو نہیں کہہ دیا عائشہ ذرا لکیریں تو دکھا، میں ہاتھ دے کر بتلا دیتا ہوں تو صحیح کیا کہ غلط. کوئی ایک مثال ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. جو شخص جا کر کسی عراف نجومین خبیثوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتے ہیں فسألہ، سوال کرتے ہیں ذرا بتا تو صحیح، پیغمبر فرماتے ہیں 40 دن کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہو. 40 دن کی نمازیں قبول نہیں، صرف اس جرم میں اس نے ہاتھ بڑھا دیا اس سے. فسألہ لم تقبل. اور ہم میں سے کتنے جاتے ہیں؟ لائن لگی ہوتی ہے، وہاں پر لائن لگی ہوتی ہے، تھوڑا سا کہیں آنکھ مٹکا ہو صحیح، بس پھر نجومیوں کے تو مزے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول. جو شخص تصدیق کر دے، ہاں تو کہتا تو سچ ہے. وہ پہلے ہی پڑھ لیتا ہے نا، چہرہ مرجھایا ہوا اور دل یہاں بنا ہوا ہے، اس میں تیر پھنسا ہوا اور انگوٹھی پہ دکھ ہی لکھوایا ہوا ہے. اس نے پہلے ہی دیکھ لیا، خرناس ہے پورا، اس نے پہلے ہی کہانی پڑھ لی. اس نے کہا دکھانے کی کیا ضرورت ہے، پرے کر ہاتھ، میں تجھے ویسے بتا دیتا ہوں، جہاں تو لگا ہوا ہے نا تیری شادی نہیں ہوتی، تیرا باپ نہیں مانے گا، وہ خاندانی آدمی. بس فصدقہ، کہا ہاں تو کہتا تو سچ ہے. بس اتنی کہنے کی دیر. فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد کے دین کا انکار ہی کر دی. کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہے جس میں یہ قوم پھنسی ہوئی ہے. ماہ سفر ہے، ماہ شادی نہ کرنا، بسے گی نہیں لڑکی، طلاق ہو جائے گی، اور اگر بس گئی
لنگڑی اولاد پیدا ہوگی، اندھی کانی اولاد پیدا ہوگی، صحیح سالم بچہ ہی نہیں پیدا ہوگا۔ اور اللہ کی طرف سے کوئی بندہ جرت کر کے سفر کے مہینے میں شادی کر ہی دیتا، اور پہلا ہی بچہ اب نارمل پیدا ہو جائے۔ دیکھا نا، وہ مولوی نے کہا تھا لنگڑا پیدا ہوگا، ہو گئے نا پیر ٹیڑے بچے کے۔ لا الہ الا اللہ۔ بیمار کرنے والا، صحت دینے والا کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، بیمار میں ہوتا ہوں، نسبت بیماری کی اپنی طرف کی، فَهُوَ يَشْفِينِ، اور شفا وہ بادشاہ دیتا ہے۔ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں مجھ پر آئی ہوئے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ ان کو ٹالنے والا کون ہے؟ نا، ماہ سفر ہے، ماہ سفر ہے، اولاد ہی سیدھی نہیں ہوگی، اولاد ہی اپاج پیدا ہوگی، تھوڑا سا ڈرا دو صحیح۔ اور مولوی ڈرانے کے لیے انتظار ہے، مولوی کیا، یہ نجومی کیا، یہ سارے ایک ہی کھاتے کے بیماری ہیں۔ گئی میں دبئی سے آیا ہوں، جی اچھا جی، کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مہینہ ٹھہر جا۔ کیوں؟ ماہ سفر کا مہینہ ہے، کاروبار نہیں چلے گا، دکان ٹھپ ہو جائے گی، سیل مین سارا بیچ کے کھا جائے۔ بس اب یہ بیٹھا ہے، نقصان ہی نقصان ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اسے کہہ دو صحیح سے، ہے ویسے ہے پکا سنی مسلمان، بڑا پکا وہابی مسلمان، جی میں بڑا توحیدی ہوں، میں بڑا توحیدی ہوں۔ تیری توحید تو ساری نکل گئی یہیں پر ہی، کہ جس نے یہ کہہ دیا سفر کے مہینے میں کاروبار نہ کرنا، اور تو کھڑ اگلے مہینے کروں گا جی، اب سفر کا مہینہ لگا، سفر کا مہینہ لگا، برباد ہو گیا بس۔ آئے اور پھر جس سفر کی نماز پڑھی ہے، نفل پڑھے ہے سفر کی، یہ وہ کون سی نماز؟ واہ، سفر میں نماز ہے، ویسے یہ فرض ایک نہیں پڑتا۔ میں دیکھتا رہتا ہوں یار ہے 12 ربیع الاول، دیکھنا یہ جلسے جلوس والے جو سٹیجوں پر مولوی چڑھے ہوں گے نا ترے باندھ کر، فرض نماز نہیں پڑھیں گے۔ عوام نے تو کیا پڑھنی، فرض نماز نہیں پڑھیں گے۔ آ رہا ہے مہینہ ربیع الاول کا بھی، اور سفر کی نماز 4 رکعت نماز عشاء کے بعد پڑھنے، 4 نفل۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون کو 15 مرتبہ پڑھنا، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 15 مرتبہ پڑھنا، اور پھر سلام کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین خان کو یاد کرنا۔ وہی پڑھتا تھا نا، اور جاتا بابا فرید کی قبر پر سجدے کرنے، اور پھر 70 بار درود شریف پڑھنا۔ ہر مصیبت سے تو محفوظ ہو جائے گا۔ پڑھ لے بس 4 رکھتے، جیسے رافضی محرم میں پیٹ پٹا کے سارا سال کے گناہ معاف کروا لیتے ہیں، تو بھی کروا لے سفر کے مہینے میں 4 رکھتے پڑھ۔ اب یہ فرض ایک نہ پڑھے لیکن اسے 4 رکھتے۔ مولوی نے کہا تھا 15 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، بس۔ کہاں یہ نماز؟ اور لوگوں کو فرض نمازوں پر لگاؤ، لوگ فرض نہیں پڑھتے۔ تم نے بناوٹی دین بنا لیا، دین تو الیوم اکملت لکم دینکم، وہ کامل ہے۔ تمہاری نمازوں کو شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سفر ختم ہو رہا ہے، اچھا آخری بدھ آ گیا ماہ سفر کا، آخری بدھ۔ آج غسل کرنا ہے چاشت کے وقت، غسل کرنا ہے چاشت کے وقت، پھر 2 رکعتیں نفل پڑھنی، پھر 11 مرتبہ 2 رکعتوں میں سورۃ اخلاص پڑھنا ہے، آخر میں پھر 70 مرتبہ اللہم صلی علی محمد درود پڑھنا ہے۔ کیوں جی آخری بدھ کو؟ آخری بدھ منوس ہوتا ہے۔ ذکریہ صاحب اکھاں بند کرو، کمال ہے، میری اکھاں کھلیاں نے، پیراں دی تے مریداں دی بند ہو جانا، فائدہ کی ہوا ہے؟ میں کوئی بریلویاں دا پیر یا تسی مراقبے چ آ گئے ہو، جا کے بیٹھو، تسی ساڈے بزرگ ہو، دل دی دھڑکنا تسی۔ آخری بدھ منوس ہوتا ہے، اچھا کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کوئی بیمار ہوئے تھے،
آؤ جی، اس لیے چاش کے وقت نہا دھو کے 2 رکعتیں پڑھ لینی تاکہ بیمار نہ ہو. اور جو منگل کو بیمار ہوا تھا وہ منگل بھی پھر منحوس ہے، جو جمعے کو بیمار ہوا تھا جمعہ بھی منحوس ہے. ڈرامے آئے ہائے جی، کیا کریں پھر؟ نہا دھو کے پھر گھر سے نکل جاؤ. کدھر؟ نران کغان جاؤ، ادھر سیلاب آیا پیا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. کیوں جی؟ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، آخری بدھ ہے، پیغمبر نے شیرنی تقسیم کی تھی آخری بدھ ماہ سفر میں. کہاں لکھا ہے؟ کرتوت الکبیر میں. یہ کون سی کتاب ہے؟ تو حدیثیں گھڑ لیتا ہے، میں کتاب بھی نہیں کر سکتا. جو تیرے کرتوت ہے وہی بڑے بڑے اس کتاب میں دیکھ. جی آج سفر کی 13 تاریخ ہے، ویسے سفر کی پتہ نہیں کتنی ہے، 9. ہاں یہ یکم سفر سے 13 سفر تک کیا ہوا؟ تیزی. وہ ایک بندے سے میں نے کچھ پیسے لے، اس نے کہا جی تیزی کا دن ہے. میں نے کہا وہ کون سے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یکم سفر سے 13 تک پیسے نہیں نکالنے، تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں. آؤ ادھار نہ دینا ہوئے تھے، تیزی. مولویوں نے کیا ڈرامے بنا رکھے ہیں. عرب کے ہاں ایک بات علماء جانتے ہیں، ہمارے 2 سکالر ہمارے پیچھے ادھر اکثر جمعہ پڑھتے ہیں. عرب کے ہاں پیٹ میں ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، مشہور ہے یہ کہاوت، جس کو عرب کے لوگ سفر کا نام دیتے تھے. اور اس کیڑے کی وجہ سے انسان کو بھوک لگتی تھی، اگر وہ کاٹ لیتا بندہ گیا ٹر گیا. وہ سفر، یہ بدشگونی آئے خواہ. اور آج یہ امت کی اکثریت میں موجود ہے. معذرت کے ساتھ کوئی وہابی ہے کوئی سنی ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تیرا کردار کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہ محمد شریف ہے. شریف ہے؟ میں نے کہا وہ بابر ابھی شریف ہے. شرافت سے نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سنی ہے، تو اہل حدیث ہے، تیرا عقیدہ دیکھا جائے گا رب کے ہاں. تو ہے کون؟ تو سفر کے مہینے میں تیرے کرتوت کیا تھے؟ بس دیکھ، وہ 70,000 جماعت جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی، جانتے ہو وہ نہ کوئی بدشگونی نہ کوئی نحوست اس کے نزدیک بھی نہیں پٹکتے تھے. رب کہے گا جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں، تم سے پوچھ رہی نہیں. اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے ان 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000. اللہ کرے ہمارا نام اس میں آ جائے. خالی آمین سے کچھ نہیں بنے گا، بدشگونی نہ لینا، تیرا کی تیزی کی طرف نہ جانا، مارے جاؤ گے. ماہ سفر بڑا چوٹی کا مہینہ، ماہ سفر بڑا بابرکت مہینہ ہے. اللہ نے جہاد کا حکم سن 2 ہجری ماہ سفر میں دیا. اٹھو جہاد کرو، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. سفر 2 ہجری غزوہ بدان جس میں آپ پیغمبر خود شریک ہوئے. یکم سفر 12 ہجری کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانیوں کے ساتھ جنگ کی اور 30,000 ایرانی موقع پر قتل کیے. یہ سفر کا مہینہ. ہم کہتے ہیں سفر کا مہینہ دی مصیبت آ گئی ہے. 26 سفر 16 ہجری کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مدائن کو فتح کیا اور ان کے وائٹ ہاؤس میں منبر رکھ کر پہلی اس سرزمین میں پہلے جمعے کا خطبہ پڑھایا. وہ ماہ سفر، یہ ماہ سفر کے صحابہ کے کارنامے. یکم سفر 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ، مسلمانوں کے خلیفہ بنے، جس کے 1.5-2 سال جو حکومت ہوئی ان کی، اس کے اندر لوگ زکوٰۃ چندہ لے کر نکلتے تھے. جس غریب کا دروازہ سمجھ کر
کھٹکھٹاتے کہ یہ غریب کا گھر ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی زکوٰۃ لیے بیٹھا ہوں، بندہ کوئی نہیں مل رہا، بندہ کوئی نہیں مل رہا۔ وہ سفر کی تاریخ تھی یکم۔ اور پھر آ جاؤ، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور میں پاکستان کا جب مطالبہ کیا گیا تھا، ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، سفر کا مہینہ تھا، پاکستان ہی بنا سفر کے مہینے میں۔ اور پھر نون لیگ والے بھی خوش ہو جائے، یکم سفر کو نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کر دیا تھا، وہ سفر کا مہینہ تھا، بم پھاڑا تھا، ایٹمی طاقت بنایا تھا، وہ بھی سفر کا مہینہ تھا۔ ایسے ہی سفر کے مہینے پیچھے لگ دے۔ اہل ایمان اگر چاہتے ہو جنت، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، انشاءاللہ ہم سب اسی طرح عقیدہ توحید پر آ جائیں۔ ایک دن آئے گا ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وہ ہم سے راضی ہوگا اور ہم اپنے رب سے راضی ہوں گے۔